خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے ہمارے نمائندے میاں مدثر مظہر کی رپورٹ کے مطابق ضلع انتظامیہ شیخوپورہ کے زیر اہتمام ضلع کونسل خال میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر رانا عدیل تصور کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سوشل سروسز میاں نذیر احمد نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر شیخوپورہ عمران علی ہرل، ضلعی محکموں کے افسران، میڈیا نمائندگان، سول سوسائٹی، معززین شہر، طلباء طالبات اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پروکار تقریب میں طلباء طالبات نے ملی نغمے پیش کیے اور فنکاروں نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ تقریب میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان طے پانے والے مشترکہ دفاعی معاہدے کا بھرپور خیر مقدم کرتے ہوئے اسے تینوں برادر ممالک کے درمیان دفاعی تعاون اور باہمی اعتماد، مشترکہ سلامتی کے عزم کی اہم پیش رفت قرار دیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سوشل سروسز میاں نذیر احمد نے کہا، معاہدے سے دفاعی تعاون اور مشترکہ سلامتی کے شعبوں میں تینوں ممالک کے درمیان باہمی رابطوں اور تعاون کو مزید فروغ ملے گا۔ ٹھل بریکنگ نیوز، جونگل کے قریب مچھلی کے تالاب میں ڈوب کر 2 معصوم کزن بچیاں جاں بحق۔ جونگل کے قریب گاؤں نصیر سمیجو میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں گھر کے قریب مچھلی کے تالاب میں ڈوبنے سے 2 معصوم کزن بچیاں جاں بحق ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والی بچیوں میں 5 سالہ عائشہ دختر سعید پہوڑ اور 8 سالہ سویرا دختر محبت پہوڑ شامل ہیں۔ ورثہ کے مطابق دونوں کزن بچیاں گھر کے باہر مچھلی کے تالاب میں نہا رہی تھی، پانی گہرا ہونے کے باعث ڈوب گئیں۔ گاؤں والوں نے دونوں بچیوں کو بے ہوشی کی حالت میں تالاب سے نکال کر اسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے دونوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ دونوں معصوم بچیوں کی لاشیں گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا، جبکہ علاقے میں سوگ کی فضا چھا گئی۔ مورکھونڈا سے ڈسٹرکٹ رپورٹر ننکانہ صاحب شاہد اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق صوفی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 50 مستحق بیٹیوں کی اجتماعی شادی کی پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی ویلفیئر کے زیر اہتمام 50 مستحق بیٹیوں کی اجتماعی شادی کی پروکار تقریب منعقد ہوئی، جس میں مستحق خاندانوں کی بیٹیوں کو عزت و احترام کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے جہیز، کھانے اور دیگر ضروری انتظامات کیے گئے۔ صوفی محمد انور مدنی کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی 50 مستحق بیٹیوں کی اجتماعی شادی کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے موقع پر محفل میلاد مصطفیٰ کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں نعت خوانی اور حضور نبی کریم کی سیرت و تعلیمات پر روشنی ڈالی گئی۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب رانا حمید، ایم پی اے حلقہ 135 آغا علی حیدر اور صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ننکانہ صاحب علی ناصر قادری نے خصوصی شرکت کی۔ معزز مہمانوں نے صوفی ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے مستحق بیٹیوں کی اجتماعی شادی کے اقدام کو سراہتے ہوئے اسے قابل تحسین اور معاشرے کے لیے ایک مثبت مثال قرار دیا۔ اس موقع پر صوفی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے سرپرست اعلیٰ صوفی محمد انور مدنی اور ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب رانا حمید کا کہنا تھا کہ مستحق بیٹیوں کے سروں پر دست شفقت رکھنا اور انہیں عزت و وقار کے ساتھ نئے گھر رخصت کرنا ہی حقیقی انسانیت اور بڑی نیکی ہے۔ شرکاء نے صوفی ویلفیئر سوسائٹی کے کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، اجتماعی شادیوں جیسے فلاحی اقدامات معاشرے میں محبت، اخوت اور احساس ذمہ داری کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ الہ آباد انصاف ٹیچر یونین پنجاب کے نائب صدر اور گورنمنٹ پرائمری اسکول حیات لاڑ کے ہیڈ ٹیچر قاضی محمد اقبال مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائرڈ ہو گئے۔ ان کے اعزاز میں پروکار اور الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا اہتمام مرکزی صدر انصاف ٹیچر ایسوسی ایشن پنجاب قاضی محمد افضل، ضلعی صدر سعید احمد شاہ اور مرکز حیات لاڑ کی جانب سے کیا گیا۔ تقریب میں ضلعی افسر تعلیم محمد اشرف خان چانڈیا، سابق سی ای او تعلیم مہر سراج الدین، ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر رانا ہارون رشید، ایپکا آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الاؤنس کے ضلعی صدر محبوب احمد خان سمیت اساتذہ، رہنماؤں، محکمہ تعلیم کے افسران اور عمائدین علاقہ نے شرکت کی۔ معززین نے قاضی محمد اقبال کی تعلیمی، تنظیمی اور اساتذہ کے حقوق کے لیے خدمات کو سراہتے ہوئے کہا، انہوں نے اپنی پوری ملازمت دیانتداری، فرض اور لگن سے انجام دی۔ نوجوان اساتذہ کے لیے مشعل راہیں۔ تقریب کے اختتام پر قاضی محمد اقبال کو یادگاری شیلڈ اور تحائف پیش کیے گئے، جبکہ ان کی صحت، خوشحالی اور آئندہ زندگی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ بارکھان بجلی بند، بستی بجار خان ہسیانی کی واٹر سپلائی بھی بند، عوام پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگی ہے۔ بارکھان کی یونین کونسل چوہڑ کوٹ بستی بجار خان ہسیانی میں بجلی کی بندش کے باعث واٹر سپلائی کا نظام مکمل طور پر معطل ہو گیا ہے۔ بجلی بند، بستی بجار خان ہسیانی کی واٹر سپلائی بھی بند، عوام پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگی ہے۔ بارکھان کی یونین کونسل چوہڑ کوٹ بستی بجار خان ہسیانی میں بجلی کی بندش کے باعث واٹر سپلائی کا نظام مکمل طور پر معطل ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں بستی اور گردنواح کے عوام کو پینے کے پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔
شہریوں کے مطابق پہلے بجلی کی ذریعے واٹر سپلائی چل رہی تھی اور بستی سمیت قریبی علاقوں کے مکینوں کو پانی کی سہولت میسر تھی، تاہم دیہی علاقوں کی بجلی معطل ہونے کے بعد سے واٹر سپلائی بھی بند پڑی ہے۔ شدید گرمی میں اہل علاقہ دور دراز مقامات سے پینے کا پانی لانے پر مجبور ہیں، جس سے خصوصاً خواتین، بچوں اور بزرگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بستی بجار خان ہسیانی کے عوام نے کمشنر کوہ سلمان اور ڈپٹی کمشنر بار خان سے مطالبہ کیا علاقے کے واٹر سپلائی کو فوری طور پر سولر سسٹم پر منتقل کیا جائے تاکہ بجلی کی بندش کے باوجود عوام کو پینے کے صاف پانی کی بنیادی سہولیات دستیاب رہے۔ الہ آباد میں پاک آرمی کے ریٹائرڈ حوالدار ملک ساجد حسین نے وطن عزیز کی حفاظت، ملک کی استحکام اور عوامی خدمت کے لیے ہر وقت قربانی دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ سماجی شخصیات سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاک آرمی کا ہر جوان ملک کی سلامتی اور عوام کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ ریٹائرڈ حوالدار پاک آرمی ملک سجاد حسین نے اپنے شہر الہ آباد میں سماجی شخصیات سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، وطن عزیز کی حفاظت اور ملک کی سلامتی کے لیے پاک فوج کے جوان ہر وقت اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے جذبے سے سرشار ہیں۔ انہوں نے کہا، پاک آرمی میں خدمات انجام دینا ان کے لیے باعث فخر ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ بدستور قائم ہے۔ اس موقع پر سماجی شخصیات چودھری طاہر محمود ایڈوکیٹ ہائی کورٹ عبید الرحمان اور ایم اے خالق بٹی نے ملک ساجد حسین کی ملکی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، انہوں نے پاک آرمی میں مختلف محاذوں پر خدمات انجام دے کر وطن عزیز کی حفاظت اور ملکی خدمت کی تاریخ رقم کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے غیور اور محب الوطن سپوت قوم کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ خیرپور ناتھن شاہ یاسین بھگیو قتل کیس، پولیس پر خواتین اور بے گناہ افراد کو ہراساں کرنے کا الزام۔ خیرپور ناتھن شاہ کے گاؤں خالق ڈھنو بھگیو میں یاسین بھگیو کے قتل کے معاملے پر مقتول کے خاندان کی جانب سے پولیس کارروائی کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ گاؤں کی رہائشی پروین حسینہ بھگیو نے نیشنل پریس کلب کے انشاء میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ بوڑی پولیس نے یاسین بھگیو قتل کیس میں ان کے 3 بے گناہ رشتہ داروں کو مقدمے میں ملوث کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی ایس پی کے انشاء مشتاق عالمانی اور ایس ایچ او بوڑی عبداللہ جوئیو کی سربراہی میں پولیس کی بھاری نفری نے گھروں پر چڑھائی کی، توڑ پھوڑ کی اور 3 خواتین افروز قزبانو اور پونم کو گرفتار کر کے لے گئی۔ پروین حسینہ بھگیو کے مطابق پولیس کارروائی کے دوران 10 بھینس سے 20 بکریاں، 10 تولہ سونا اور گھریلو سامان بھی لے جایا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ گرفتار خواتین میں سے ایک کا 7 ماہ کا دودھ پیتا بچہ شدید بیمار ہے اور ماں کی گرفتاری کے باعث بچے کی حالت مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا، ان کے دیور مرتضیٰ بھگیو الہ ڈھنو اور الہ ڈھنو کے بیٹے طاہر کو بھی بے گناہ ہونے کے باوجود قتل کیس میں ملوث کیا گیا ہے۔ پروین حسینہ بھگیو نے وزیر اعلیٰ سندھ، آئی جی سندھ، ڈی آئی جی حیدرآباد، ایس ایس پی دھادو اور دیگر متعلقہ افسران سے مطالبہ کیا یاسین بھگیو قتل کیس کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائے، بے گناہ افراد کے نام مقدمے سے خارج کیے جائیں، گرفتار خواتین کو رہا کیا جائے اور مبینہ طور پر لے جایا گیا مویشی، سونا اور سامان واپس کیا جائے۔ جڑاوالا ہمارے نمائندے اوکاشا عرفان کی رپورٹ کے مطابق جڑاوالا کے علاقے تھانہ لدھیان والا کی حدود میں پولیس اور 2 نامعلوم مشکوک افراد کے درمیان مبینہ پولیس مقابلہ ہوا۔ پولیس گشت پر مامور اہلکاروں نے مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو ٹارچ لائٹ سے رکنے کا اشارہ کیا تو ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کا سلسلہ تقریباً 15 منٹ تک جاری رہا۔ پولیس نے بھی جوابی کارروائی کی۔ فائرنگ رکنے کے بعد پولیس نے علاقے میں سرچ آپریشن کیا تو ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ دوسرا ملزم اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ زخمی گرفتار ملزم کو فوری طور پر ٹی ایچ کیو اسپتال جڑاوالا منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کا مقدمہ درج کر کے گرفتار ملزم سے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے فرار ملزم کو بھی جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں میلسی سے ہمارے نمائندے چودھری الیاس جٹ کی رپورٹ کے مطابق ٹیبا سلطانپور تھانہ ٹیبا سلطانپور کی حدود میں 187 WB میں مبینہ طور پر ملزمان نے اپنی عدالت لگا لی۔ ٹیبا سلطانپور کبوتر چوری کے شبہ میں 8ویں جماعت کے طالب علم کو رسیوں سے باندھ کر مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملزمان میرے بیٹے فرحان کو شدید نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، والد کا الزام۔ ٹیبا سلطانپور ملزمان نے پولیس کو اطلاع دینے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی، والد کا موقف۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی اور ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ متاثرین خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے بیورو چیف حافظ بشارت احمد کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر نارووال محمد طیب خان کی خصوصی ہدایت اور محکمہ سول ڈیفنس آفیسر نارووال عاصم ریاض باہلا کی زیر نگرانی غیر قانونی گیس کی فروخت کے حوالے سے کریک ڈاؤن۔ تفصیل کے مطابق سی ڈی او عاصم ریاض باہلا کے حکم پر انسپکٹر حافظ محمد ذکریہ، محمد شریف باجوہ، محمد
شبیر اور دیگر پر مشتمل خصوصی ٹیم نے نارووال اور تھانہ ٹپالہ کی حدود میں غیر قانونی گیس کی فروخت کے تحت محکمانہ کارروائی کرتے ہوئے 3 دکانوں کو سیل کر دیا اور 3 دکانداروں کے خلاف مقدمہ درج کرا دیے گئے، جبکہ متعدد دکانداروں کو ابتدائی طور پر نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ ڈسٹرکٹ سول ڈیفنس آفیسر عاصم ریاض والا نے اس ضمن میں کہا، ڈی کنیکٹنگ ایک غیر قانونی فعل ہے جس سے کسی بھی وقت انسانی جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے، لہٰذا ضلع انتظامیہ کسی بھی صورت یہ خطرہ مول نہیں رکھ سکتی اور ایسے گھناؤنے کاروباری عناصر کو کھلی چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا، انسانی جانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ سول ڈیفنس نارووال ہر قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال بیورو چیف حافظ بشارت احمد کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر نارووال محمد طیب خان کی خصوصی ہدایات اور محکمہ سول ڈیفنس آفیسر نارووال عاصم ریاض والا کی زیر نگرانی بم کال موصول ہونے پر انچارج سول ڈیفنس بم ڈسپوزل رونق علی، محمد شریف باجوہ اور اعجاز اشرف پر مشتمل خصوصی اسکواڈ نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر سرچ آپریشن کیا۔ بم ڈسپوزل خصوصی اسکواڈ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے نالا ڈیک نزد موزہ سکوڑ، تھانہ ظفروال، تحصیل ظفروال میں سرچ آپریشن کیا۔ دوران سرچ آپریشن ایک عدد ٹوٹا ہوا بھارتی ساختہ اینٹی ٹینک مائن کا نصف حصہ برآمد ہوا، جس کا وزن تقریباً 4 کلو گرام ہے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے پیش روانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مذکورہ اینٹی پرسنل مائن کو محفوظ طریقے سے ریکور کر کے اپنی تحویل میں لے لیا تاکہ کسی بھی ممکنہ جانی مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ سی ڈی او عاصم ریاض والا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ محکمہ سول ڈیفنس نارووال ہر قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔